جی جی، آپ ام المومنین میں سے کون سی والی ہیں آپ یہ بتائیں مجھے آپ؟ میں سب سے چھوٹی والی ہوں. اچھا جی، آپ عائشہ ہیں. اچھا ویسے میں آپ کو جی بتاتا ہوں، ایک ہماری ایتھیسٹ ہوتی تھی تقریباً آج سے کوئی 5-6 سال پہلے کی بات ہے، میں 2014-15 کی جی بات ہے. وہ نا بڑی مطلب آج وہ امریکہ ہوتی ہیں اور بڑی کمال کی خاتون ہیں. انہوں کو نا وہ بہت سیٹیریکل اسلام کے اوپر کرٹیسزم کرتی تھی، تو ان کو بہت گالیاں پڑتی تھی نا. تو ایک دن انہوں نے اپنا نام رکھ لیا، فیس بک کی آئی ڈیز ان دنوں فیک آئی ڈیز ہم لوگ سارے چلاتے تھے، تو انہوں نے اپنا نام رکھ لیا ام المومنین. اب اور رکھا مجھے کہتی ہیں غالب دیکھو اب کوئی گالی دے گا نا تو ان کی اپنی ماں کو لگے گی. تو یہ حالات ہے. اچھا جی، کیا بات کریں گے آپ؟ جی مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ موسٹلی جب بھی میں کسی مسلمان سے بات کرتی ہوں نا تو وہ موسٹلی مجھے یہ کہتا ہے کہ تم تو لڑکی ہو، عورت کی اوقات کیا تھی، اسلام نے عورت کو اس کی اوقات دی. اسلام سے پہلے تو عورت کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا اور ان کو جائیداد میں حقوق نہیں دیے جاتے تھے، اور تمہیں تو تمہارا جو رتبہ ہے وہ عورت اسلام نے دیا ہے اور تم نے اسلام کو ہی چھوڑ دیا ہے. تو آپ اس کے جواب میں آپ کے پاس مطلب کیا جواب ہے اس کا؟ کیا پری اسلامک عربیہ کی جو خواتین عورتیں تھیں ان کا جو اسٹیٹس تھا وہ اسلامک عورتوں سے کم تھا یا ان کا مطلب زیادہ تھا، یا ان کو حقوق ملتے تھے یا اسلام نے آ کر ان کو واقعی حقوق دیے؟ اچھا اب ان کی اپنی تاریخ میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، جی سوری، کہ عبداللہ جو تھا نا، عبداللہ جی وہ گیا شادی وہ آیا تو اس کے لیے رشتہ آیا. ایک عورت تھی عرب کی، وہ اپنی مرضی سے شادی کرتی تھی اور اپنی مرضی سے چھوڑ دیتی تھی. آپ تاریخ طبری پڑھیں، ٹھیک ہے، تاریخ طبری کے آپ کو پہلے چیپٹرز میں مل جائے گا، سیرت ابن ہشام میں بھی اس کے بارے میں لکھا ہے. تو اس نے عبداللہ کو دیکھا، وہ عبداللہ کے پاس آئی اور عبداللہ سے اس نے کہا کہ جی مجھ سے شادی کرو گے؟ تو عبداللہ نے کہا جی میں نے نہیں کرنی شادی تم سے نا. تو پھر کیا ہوا جی، وہ عورت جو ہے نا وہ چلی گئی. تو اگلے دن عبداللہ کی شادی آمنہ سے ہو گئی، ٹھیک ہے، اور عبداللہ کی شادی آمنہ سے ہوئی اور دے کنسومیٹڈ دیئر میرج، ٹھیک ہے. تو اگلے دن وہ دوبارہ عبداللہ کو ملی اور وہ عورت بڑی امیر تھی نا، تو عبداللہ نے اسے کہا مجھ سے شادی کرے گی؟ تو وہ کہتی ہے نہیں اب میں تم سے شادی نہیں کروں گی کیونکہ تمہارے چہرے پہ ایک نور تھا جو چلا گیا. تو وہ بیسیکلی ابن شام اور تبری یہ کہتے ہیں کہ وہ نور جو تھا وہ رسول اکرم کا نور تھا. تو جب حضرت عبداللہ نے اپنی شادی آمنہ سے کنسومیٹ کر لی اور رسول اللہ کی کنسپشن ہو گئی تو وہ نور جو تھا وہ حضرت عبداللہ سے علیحدہ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک بات ہے کہ اس عورت نے خود آپ کو پیغام دیا تھا کہ آپ مجھ سے شادی کریں. پھر عبد المطلب جو تھا، جو رسول اللہ کا دادا تھا، جس نے حضرت فاطمہ کی ڈیتھ کے بعد رسول اللہ کو پالا، وہ بھی اس کی اور رسول اللہ کی شادی جو ہے ایک ہی دن ہوئی. اور اس کو بھی رشتہ دینے والی کون تھی؟ عورت خود تھی جس نے اس سے کی. اور بعد میں اس عورت سے حمزہ پیدا ہوا، یعنی جو رسول کا چچا تھا، ٹھیک ہے. پھر آپ آ جاتے ہیں حضرت خدیجہ کی طرف. حضرت خدیجہ جو تھی وہ اتنا کہتے ہیں، اب ان کی اپنی کتابوں میں حدیثوں میں آگے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ جتنا مال پورے قریش کا ہوتا تھا اتنا مال اکیلی خدیجہ کا ہوتا تھا، ٹھیک ہے. یعنی کتنی مالدار اور بزنس وومن تھی وہ، اتنی بڑی اس کی بزنس ایمپائر تھی. اور رسول اللہ جو تھے اس کے پاس کام کرتے تھے. اب آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کے نبوت کے بعد مدینے میں مجھے تاریخ سے کوئی ایک ایسی عورت اسلام کے آنے کے بعد نکال کے دکھا دیں کہ جس کا بزنس خدیجہ جیسی مکہ میں تھی ویسا ہو، یا کوئی عورت آپ کو دوسری ایسی مل جائے، ٹھیک ہے. پھر خدیجہ نے رسول کو خود پرپوز کیا. پھر خدیجہ کا باپ جو ہے وہ نہیں مان رہا تھا شادی پہ، خدیجہ نے اپنے باپ کو شراب پلائی اور پھر رسول اللہ کی اور اپنی شادی کے لیے اس سے ہاں کہلوائی. اور پھر کیا ہوا؟ تو پھر یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک اور ایسی عورت تھی، ٹھیک ہے. دو کی میں نے پہلے آپ کو مثال دی، تیسری خدیجہ، چوتھی اب میں آپ کو ہندا کے بارے بتاتا ہوں. یعنی ہندا کے خاندان والے جب مرے بدر میں تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے غلام کو خود بھیجا. اس نے کہا کہ حمزہ کو مارو اور اس کا کلیجہ میں نے جو ہے نا وہ چبانا ہے، اس کو لے کے آؤ تم، ٹھیک ہے جی. تو مطلب یہ اب بات دیکھو کہ آپ دیکھیں یہ سامنے آپ کی نظر آ رہی ہے کہ آپ کے سامنے یہ چار عورتیں کتنی پاورفل خواتین ہیں. پھر ایک اور عورت تھی
جو یثرب میں تھی، جو کہ رسول اللہ کے خلاف جو ہے وہ شعر پڑھا کرتی تھی، اور وہ یہودی عورت تھی اور وہ رسول اللہ کے خلاف شعر پڑھا کرتی تھی، اور رسول اللہ اس سے اتنے تنگ تھے کہ انہوں نے کہا کہ مروان کی بیٹی کو کون مارے گا. ٹھیک ہے، تو پھر ایک صفیہ بنت مروان کو مارنے کے لیے ایک نابینا صحابی گیا، اس نے رات کو جا کے اس کو مارا. ٹھیک ہے، پھر ایک اور بوڑھی عورت تھی جس کو جو وہ بھی رسول اللہ کے خلاف شعر پڑھتی تھی اور کہتی تھی کہ جو ہے وہ مجھے یہ جھوٹا رسول کہاں سے آ گیا. تو رسول اللہ نے کیا کیا، 2 اونٹوں کے ٹانگ بازو اس کے بندھوا کے، 2 اونٹوں کے ساتھ بندھوا کے، اور اونٹوں کو مخالف جس طرح اپوزٹ ڈائریکشن میں چلوایا تو اس کے لمبز اس سے علیحدہ ہو گئے، وہ مر گئی. ٹھیک ہے، 6 عورتوں کی مثال میں آپ کو اسلام سے پہلے دے رہا ہوں، جو کہ غیر اسلامی عورتیں ہیں ساری ایک لحاظ سے، جو کہ بڑی طاقتور ہیں. ٹھیک ہے، میں تو کبھی کبھی ان کو ایک مثال دیتا آتا ہوں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ نے دیا جی عورت کو 8واں حصہ جائیداد میں. ٹھیک ہے، تو میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ کے اگر فرض کریں رسول اللہ مر جاتے خدیجہ کے نکاح میں، تو کیا رسول اللہ کے 8ویں حصے کی ضرورت خدیجہ کو ہوتی جائیداد کی؟ مجھے نہیں ہوتی. اس کو کیا ضرورت تھی؟ وہ امیر عورت تھی، وہ تو بلکہ اس نے خود رسول اللہ کا اسٹائپنڈ مقرر کیا ہوا تھا، رسول اللہ اس کے خرچے پہ پلتے تھے. ٹھیک ہے، پھر اگلی بات اب ایک اور آپ دیکھیں سوچیں. ہاں جی کریں بات آپ. اور آج بھی ہم اگر اسلام کو دوسرے مذاہب سے کمپیئر کریں تو اسلام کے جو آج کی تاریخ میں بھی سب سے کم مسلمان عورت کے حقوق ہے، اور جو دوسری مذاہب کی عورتیں ان کے حقوق اسلام سے زیادہ ہے. کوئی بھی دوسرے مذہب میں یہ قانون نہیں ہے کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن اسلام میں یہ ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی پر 3 اور عورتیں لے کے آ سکتا ہے. اور بالکل کسی بھی مذہب میں بالکل میں اس طرف جا رہا ہوں. جی اچھا، اب اگلی بات دیکھیں. یہ کہتے ہیں جی پردہ عورت پہ فرض کیا گیا ہے، عورت محفوظ رہے، عورت کوئی چاکلیٹ ہے اگر ریپر کے بغیر رہے گی تو چونٹیاں آ کے کھا جائیں گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں ان سے اکثر یہ بات پوچھتا ہوں کہ اگر پردے کے بغیر ایک عورت جو ہے وہ ایک بدکردار عورت ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر خدیجہ کو کدھر ڈالو گے؟ کیونکہ خدیجہ تو مر گئی ہوئی تھی جب پردہ فرض ہوا تھا، تو اس کا مطلب ہے خدیجہ نے تو کبھی یہ برقعے والا یا چادر لٹکانے والا پردہ کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے، دوسری بات ہے کہ رسول اللہ کے وقت میں خدیجہ کے وقت میں رسول اللہ نے کبھی دوسری شادی نہیں کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ کی شادی واقعی کسی حقیقی عورت سے ہوئی تھی، کسی بھیڑ بکری سے نہیں ہوئی تھی جس ایک کھونٹے سے 4 نہیں باندھ سکتے تھے. بھیڑ بکری کو تو ایک کھونٹے سے 4 بھی باندھ سکتے ہیں نا، عورت کو تو نہیں باندھ سکتے نا ایک کھونٹے سے 4 کو. وہ تو عورت تھی نا کوئی، تو اس نے وہ رسول اللہ کو شادی 4 کرنے کی اجازت دے سکتی تھی کبھی؟ اس نے رسول اللہ کا خرچہ پانی بند کر دینا تھا، رسول اللہ نے بھوکے مار جانا تھا. کہاں سے کرنی تھی بھائی 4 شادیاں رسول اللہ نے؟ تو اگلی بات یہ ہے پھر یہ کہنا کہ ایک آدمی جو ہے 4 شادیاں کر سکتا ہے. اب اس کے بارے میں ایک بہت بڑا جو یہ آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں، پچھلے دنوں میں اس انجینئر محمد علی مرزا کو سن رہا تھا، وہ کہتا ہے جی دنیا میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. اور خدا کے بندے ذرا ویکیپیڈیا پہ جاؤ، ڈیموگرافی آف دا ورلڈ نکالو کہ دنیا میں عورت کی پاپولیشن کتنی ہے، مرد کی کتنی ہے. اس وقت دنیا میں ہر 100 عورتوں کے لیے 101 مرد ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ تقریباً پچھلے 30-40 سال سے سملر چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر عورتیں کم ہیں دنیا میں اور یہ 4 شادی کے لیے وکالت کر رہے ہیں، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ پھر وہ 4 بیویاں تم نے کرنی ہے تو باقی تو سارے آپس میں کریں گے سب کچھ. ٹھیک ہے، آپ تو ہومو سیکشوالٹی بڑھا رہے ہیں ایک لحاظ سے یہ کر کے کہ جی 4 شادیاں کر لے کوئی. اب معاشرے میں عورتیں آپ کہاں سے لائیں گے؟ جھوٹ بولتے ہو یار، کیسی باتیں کرتے ہو آپ؟ عورتیں دنیا میں کم ہیں، مرد زیادہ ہیں اس وقت. ٹھیک ہے، اور پچھلے تقریباً 30-40 سال سے اب ڈیموگرافی کا پورا گراف آپ کو مل جائے گا، آپ جا کے دیکھیں اس میں آپ کو سارا کچھ نظر آ جائے گا. تو یہ 4 شادی والی بات جو ہے یہ بھی بڑی گھٹیا بات ہے، ایسے نہیں ہوتا. پھر ایک اور بات یاد رکھیے کہ جس معاشرے میں پولیگمی ہوتی ہے، یاد رکھیے چھوٹی عمر کی عورت کی شادی کی گنجائش اسی معاشرے میں پیدا ہوتی ہے جدھر پولیگمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پھر مرد بھی سوچ سمجھ کے شادی نہیں کرتا، عورت بھی سوچ سمجھ کے شادی نہیں کرتی. مرد کیا کرتا ہے، ایک شادی وہ جو ہے نا وہ کر لے گا جائیداد کے چکر میں، دوسری اپنے پسند کی کرے گا، تیسری کو سیکشول فرسٹریشن کے لیے کوئی چھوٹی سی کر لے گا. ٹھیک ہے، تو وہ ہمیشہ اگلی سے اگلی عورت دیکھتا رہتا ہے اگر اس کے پاس پیسے ہیں. اگر اس کے پاس نہیں ہے تو ظاہری بات ہے اگر وہ محمد کی طرح اپنی بیوی کے خرچے پہ پال رہا ہے تو پھر تو وہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، باقی اگر آپ دوسرے ریلیجنز کی بات کریں کہ دوسرے ریلیجنز جو ہیں وہ عورت کو کیا عزت دیتے ہیں، تو اگر آپ ابراہمک ریلیجنز کو دیکھیں تو یہ تو ایک جیسے ہی خبیث ہیں تینوں کے تینوں. ٹھیک ہے،
جوڈائزم میں اگر ایک آدمی کسی کھیت میں جاتا ہے, کسی لڑکی کو دیکھتا ہے اور اس کے اوپر اپنے آپ کو فورس کرتا ہے, اس کا ریپ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے جی, وہ ریپ اگر اس کا کرتا ہے تو پھر وہ اس کے باپ کو جرمانہ ادا کرے گا اور وہ اس لڑکی سے شادی کرے گا اور وہ اسے کبھی طلاق نہیں دے سکتا. یعنی ریپسٹ کے ساتھ لڑکی کو ہمیشہ کے لیے رہنا پڑے گا, اور ریپ کو اس لڑکی کے خلاف آفینس کاؤنٹ نہیں کیا جاتا, ریپ کو آفینس کاؤنٹ کیا جاتا ہے اس کے باپ کے خلاف, ٹھیک ہے. تو یہ ہے یہودیت کی جو ہے نا وہ اگزامپل عورت کے ساتھ زیادتی کی. پھر اور بھی بہت سارے کیسز ہیں یہودیت میں اس طرح کے اور بھی, کہ اگر عورت ایک لڑکا پیدا کرتی ہے, یعنی جب وہ لڑکا پیدا کرتی ہے تو اسے 33 دن تک ناپاک سمجھا جاتا ہے لڑکا پیدا کرنے کے بعد, اور 33 دن تک وہ کسی قسم کی عبادت میں شرکت نہیں کر سکتی, وہ سینیگوگ نہیں جا سکتی. یہودیت کا یہ تورات میں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. مگر اگر وہ لڑکی پیدا کرتی ہے تو وہ 66 ڈیز تک نہیں جا سکتی. یعنی اب آپ دیکھیں کہ عورت پیدا کی ہے تو زیادہ کیوں بھائی, زیادہ دیر تک وہ کیوں ناپاک رہے گی یار, بیٹی پیدا ہوئی ہے, لڑکا بھی اسی طرح پیدا ہوا ہے جس طرح لڑکی پیدا ہوئی, تو بھائی تم یہ کیسے کر رہے ہو. پھر کرسچینٹی کے اور اپنے مسئلے ہیں. کرسچینٹی میں اگر آپ یہ دیکھیں تو وہ پال کہتا ہے کہ جی میں نہیں چاہتا کہ عورت مجمع میں اپنی آواز اونچی کرے, یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ عورت کبھی بھی نہ بولے, یعنی عورت آریٹر نہیں بن سکتی, عورت استاد بھی نہیں بن سکتی, ٹھیک ہے. وہ یہ خود یہ بات ایگزیکٹلی وہ یہ بات کرتا ہے, ٹھیک ہے. مگر کرسچینٹی کا ایک چیز ہے کہ وہ ایک شادی کی اجازت دیتے ہیں, وہ ایک چیز تھوڑی سی ایک لحاظ سے اس سے تھوڑی اوپر آتی ہے. وہ بھی ایک بات ایسی ہے کہ وہ روم کی چھاپ ہے ان کے اوپر, اگر یہودیوں کی چھاپ ہوتی تو پھر یہ بھی ویسے ہی ہوتے جیسی یہودیت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے اس طرح ڈیروگیٹری ہیں. پھر اگر آپ ابراہمک ریلیجن کو دیکھیں تو آپ کو نبی نظر آتے ہیں, ہر طرف اللہ آدمیوں سے باتیں کر رہا ہے, عورت سے کسی سے کیوں نہیں بات کی, ٹھیک ہے. اب خدا کا کرسچن مانتے ہیں خدا کا بیٹا, تو بھائی خدا کی بیٹی مان لیتے نا, بیٹا ہی کیوں مانا, مریم سے بیٹی کیوں نہیں تھی پیدا ہو سکتی, بیٹی کیوں نہیں تھی نبیہ ہو سکتی, بیٹی کیوں نہیں تھی خدا کی بیٹی کیوں نہیں تھی ہو سکتی, ٹھیک ہے. بیٹا ہی کیوں ہوا. تو یہ آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ خدا کا بیٹا یا اللہ کا نبی یہ سب مردوں کے ایجاد کیے ہوئے ہیں, سب کے سب یہ عورتوں کے ایجاد کیے ہوئے نہیں ہیں. اگر عورتوں کو بھی کوئی اجازت ہوتی کوئی ایک آدھا مذہب ایجاد کرنے کی, تو ایٹ لیسٹ آپ کو کم از کم کوئی تھوڑی سی کوئی فیمیل ڈائٹیز تو آپ کو ان مذہبوں میں تو نظر آ جاتی ہیں جو دوسرے مذہب ہیں, مطلب جو پولیتھیسٹک مذہب ہیں, جو زیادہ اینشنٹ مذہب ہیں. کیونکہ انسان جب ایگریرین سوسائٹی میں آیا تو تب ایگریرین سوسائٹی میں آنے کی وجہ سے یہ پیٹریارکل سوسائٹی بنی. جب پیٹریارکل سوسائٹی بنی تو پیٹریارکل سوسائٹی میں پیٹریارکی کی وجہ سے میل گاڈز جو ہیں وہ اوپر آئے. اگر آپ سب سے پرانی ڈائٹیز کو دیکھیں تو آپ کو ایک مدر گاڈس کا کانسیپٹ ملتا ہے جو کہ سب سے پرانی تھی, اور وہ فرٹیلیٹی کی گاڈس تھی, اور سب سے پرانی ڈائٹی بیسیکلی وہ تھی. بیسیکلی ایون کہ کچھ ریسرچ کے مطابق ایسا بھی ہے کہ شاید جو اسپرچولی یا ریلیجیوسٹی کی پہلے جو بیج تھے وہ مرد کے بجائے عورتوں میں پیدا ہوئے تھے, مگر بعد میں مرد نے جب اس کو دیکھا, اس کو یوزفل کرتے کرتے وہ اس کو اس پوائنٹ پہ لے آیا جو کہ اب آج آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور مجھے پیٹریون پر سپورٹ کریں. پیٹریون پر آپ کی مدد میرے لیے میرے اس کام کو جاری رکھنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگی.